یہ کہانی ہے قربانیوں کی، خوابوں کی اور ایک ایسی قوم کی جو آزادی کی روشنی کے لیے اندھیروں سے لڑی۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے بننے کی۔ 14 اگست 1947 کی صبح جو تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ بنی۔ ٹروتھ زون کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم جانتے ہیں پاکستان کا پورا سفر، جن کی محنتوں، دعاؤں اور خون کی روشنی سے یہ ملک وجود میں آیا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کی حالت ناگفتہ تھی۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو شعور، تعلیم اور پہچان دی۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جس نے مسلمانوں کو علیحدہ قوم بننے کا احساس دلایا۔ جب ہر طرف مایوسی تھی، مسلمانوں کی حالت ابتر تھی، تب ایک شاعر نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس شاعر کا نام علامہ محمد اقبال تھا، جو 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور دیا۔ لوگ ہنسے، مذاق اڑایا، مگر اس نے کہا، ایک دن میرا خواب حقیقت بنے گا۔ اقبال نے اپنی شاعری سے قوم کو بیدار کیا، خودی کا درس دیا اور نوجوانوں کو اڑنا سکھایا۔ افسوس وہ 1938 میں وفات پا گئے۔ اقبال کے جانے کے بعد تحریک پاکستان کا پرچم سنبھالا قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 1938 میں پٹنہ میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم نے واضح کر دیا کہ اب مسلمانوں کو اپنے سیاسی مستقبل کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ اسی سال اقبال کے خطوط اور ان کی نظریات کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر مزید توقعیت دی گئی۔ 1939 میں برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا اور ہندوستان کو بھی اس میں جھونک دیا، مگر ہندوستان کے رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس نے احتجاج کیا، لیکن مسلم لیگ نے موقع غنیمت جان کر مسلمانوں کے حقوق کی بات اور بھی زور سے اٹھائی۔ جب ہر طرف ہندو مسلم اتحاد کی بات ہو رہی تھی، قائد اعظم نے کہا، 2 قومیں، 2 نظریے ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی، برطانیہ کی معیشت کمزور ہو چکی تھی اور ہندوستان میں آزادی کی تحریک پہلے سے زیادہ طاقت پکڑ چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا خواب حقیقت بننے کے قریب تھا، مگر سفر ابھی باقی تھا۔ جنگ کے خاتمے پر برطانوی حکومت نے ہندوستان میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ یہ انتخابات 1945 کے آخر اور 1946 کے آغاز میں ہوئے۔ مسلم لیگ نے ایک ہی نعرہ دیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ مسلمانوں کے لیے مخصوص مرکزی قوانین ساز اسمبلی کی 30 نشستیں مسلم لیگ نے جیت لیں۔ صوبائی اسمبلیوں میں بھی مسلم لیگ کو 90% سے زیادہ مسلم نشستیں ملی۔ یہ ایک ریفرنڈم تھا جس نے صاف کر دیا کہ برصغیر کے مسلمان ایک علیحدہ وطن کے لیے متحد ہیں۔ قائد اعظم نے اعلان کیا، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں گے۔ 16 اگست کو پورے برصغیر میں مسلم لیگ نے احتجاج اور مظاہرے کیے۔ کلکتہ میں یہ دن فسادات میں بدل گیا، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ یہ واقعہ دونوں قوموں کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کر گیا۔ فروری 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے مقرر ہوئے۔ انہوں نے آتے یہ اعلان کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑ دے گا، لیکن بڑھتی ہوئی بدامنی اور فسادات کو دیکھتے ہوئے آزادی کا عمل تیز کر دیا گیا۔ 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن پلان پیش کیا ہوا، جس میں تقسیم ہند کا اعلان کیا گیا۔ مسلم لیگ نے اس منصوبے کو منظور کر لیا کیونکہ اس میں پاکستان کا قیام یقینی تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا خواب 100 سال سے زیادہ پرانا تھا۔ 14 اگست 1947 کی رات کراچی میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل حلف اٹھایا۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم پہلی بار سرکاری عمارات پر لہرایا گیا۔ 1945 سے 1947 کا یہ سفر صرف سیاسی مذاکرات کا نہیں تھا، یہ خون، آنسو اور قربانیوں کا سفر تھا۔ یہ ان لاکھوں چہروں کی داستان ہے جو آزادی کے خواب دیکھتے دیکھتے مٹی میں سو گئی۔ پاکستان محض ایک ملک نہیں، یہ ایک امانت ہے جو ہمیں شہیدوں کے خون سے ملی ہے۔ اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے، کیونکہ آزادی آسانی سے نہیں ملتی۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو یہ ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس نہ مکمل سرکاری ڈھانچہ تھا، نہ دارالحکومت کی عمارتیں، نہ مضبوط فوج، نہ بینک اور نہ ہی بنیادی سہولیات۔ ہندوستان نے اثاثوں اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم میں بھی رکاوٹ ڈالی۔ ملک کے پاس اپنا ریزرو بینک نہ تھا، ساتھ ہی ہجرت کا سلسلہ جاری تھا۔ 1 کروڑ سے زیادہ مہاجرین پاکستان آئے اور ان کے لیے رہائش، خوراک اور علاج کا انتظام سب سے بڑا چیلنج تھا۔
11 सितंबर 1948 कराची कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ। उनकी मौत की बुनियादी वजह तब तक और फेफड़ों का कैंसर था। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाएं जहां कानून की हुक्मरानी हो, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले और हर शख्स को इंसाफ मैसर हो। ये मुल्क हमारे लिए एक तोहफ़ा नहीं, एक अमानत है। अगर हमने इसकी हिफाजत ना की तो हम उन शहीदों और उस अजीम कायद के कर्जदार रहेंगे जिन्होंने हमें ये वतन दिया।